نائٹ سلٹ میں خوش آمدید۔ اگر آپ نیند کی اہمیت، مناسب مقدار اور بہتر نیند کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہو۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو نیند کے تعارف کراتے ہیں۔ نیند، سلیپنگ اور سونا جسم اور دماغ کا وہ حالت ہے جس میں کانشیس لیول یعنی بیداری کے مقدار، اسکیلیٹل مسلز کی حرکات اور تمام والنٹری فنکشنز کم پڑ جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں۔ اس حالت میں جسم کا بیرونی ماحول کے ساتھ رابطہ کم ہو جاتا ہے، یعنی آپ ارد گرد ماحول سے بے خبر رہتے ہو۔ جسم اور دماغ کی اس حالت میں انرجی کا کم سے کم استعمال ہوتا ہے۔ انٹرسٹنگلی، آپ جانتے ہوگے کہ جنگل کا بادشاہ یعنی شیر 24 گھنٹوں میں پورا 16 سے لے کر 18 گھنٹے تک سوتا ہے۔ یعنی آپ بھی ان سنہری اصولوں کو عمل میں لا سکتے ہو اگر انرجی کو بچانا ہو تو۔ یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ نیند کیا ہے۔ اب آتے ہیں نیند کی اہمیت کی طرف۔ تو پوری رات کی پرسکون نیند صحت کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ صحت مند خوراک۔ بدقسمتی سے بہت سارے لوگ نیند کا مناسب مقدار پورا نہیں کر پاتا اور یوں ہی اس وجہ سے اس کے صحت پر منفی اثرات پڑ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں نیند کی کچھ نمایاں فائدوں کی طرف۔ نیند دماغ کی پرفارمنس کو امپروو کرتے ہیں۔ روزمرہ کے معاملات میں دماغ کی بہتر فنکشن بہت ہی ضروری ہوتا ہے، یعنی گڈ کنسنٹریشن، گڈ کوآرڈینیشن اور بہتر حافظہ۔ ان ساری برین فنکشن کے لیے نیند کا ایک مناسب مقدار اور معیار ضروری ہوتا ہے، اور جن لوگوں کا یہ مقدار اور معیار پورا نہ ہو وہ روزمرہ کے کاموں میں زیادہ ہی غلطیاں اور غلط فیصلے لے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کم نیند دماغ کو بالکل اسی طرح متاثر کرتے ہیں جیسے کہ الکحل کا نشہ۔ اس کے علاوہ نیند مسلز کی پرفارمنس کو امپروو کرتے ہیں۔ روزمرہ کے سرگرمیاں جیسے کام، سپورٹ ایکٹیویٹیز یا ایکسرسائزز کے لیے باڈی مسلز کی پراپر فنکشن بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور نیند ہی وہ حالت ہے جس میں ان باڈی مسلز کو آرام کے لیے ایک موقع مل جاتا ہے، اور اسی طرح یہ مسلز ایک سائیکل کے استعمال کے بعد پھر سے فعال ہو جاتے ہیں اور یوں ہی جسم کا تھکاوٹ دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مناسب مقدار سے کم سونا ڈپریشن جیسی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے سلسلے میں یہ پایا گیا کہ وہ لوگ جو بہت کم سوتے ہیں زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بہت کم سونے سے سوسائڈ یعنی خودکشی کے چانسز میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دماغی بیماریاں ہیں جو کم نیند سے ریلیٹڈ ہے۔ مناسب نیند کی مقدار دل کی مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نیند کے دوران بلڈ پریشر کم پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح کم پریشر کے دوران بلڈ ویسلز خود کو بہت طریقے سے ریپیئر کر سکتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ 7 سے لے کر 8 گھنٹے تک گہری نیند سوتے ہیں ان میں دل کی بیماریاں کم پائے جاتے ہیں ان لوگوں کے حساب سے جو بہت کم سوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے نیند بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ بچوں میں نشو و نما کا عمل جاری رہتا ہے، دونوں قسم کی، یعنی فزیکل ڈیولپمنٹ اور مینٹل ڈیولپمنٹ، اور اس کے لیے مناسب نیند کا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ یہ تھے نیند کے کچھ نمایاں فائدے۔ اب آتے ہیں نیند کی مناسب مقدار کی طرف کہ 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے سونا چاہیے۔ امریکن بورڈ آف سلیپ کے مطابق نیند کا مناسب مقدار عمر، روزمرہ کی سرگرمیاں اور اوورآل ہیلتھ پر منحصر ہے۔ تاہم اس حساب سے ایک نارمل ایڈلٹ کے لیے ایک دن میں 7 سے لے کر 8 گھنٹے تک سونا چاہیے۔ اس سے کم عمر کے بچے یعنی وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کے لیے 7 سے لے کر 9 گھنٹے تک ایک رات میں سونے چاہیے، اور اس سے بھی چھوٹی عمر کے بچے ان کے لیے 9 سے لے کر 12 گھنٹوں تک وقفے سے سونے چاہیے، لیکن 12 گھنٹوں سے زیادہ نہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ نیند کے مقدار میں کمی آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی بڑی عمر کے افراد کے لیے 7 سے لے کر 8 گھنٹوں تک سونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی سرگرمیاں زیادہ ہو یعنی ایتھلیٹکس یا سپورٹس وغیرہ تو ان کے لیے زیادہ سونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بیماری کی حالت میں زیادہ نیند لینا چاہیے کیونکہ ریپیئر کی پروسیس ہی نیند کے دوران سپیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے نیند کے فائدے اور نقصانات۔ اب آتے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے کیسے سو سکتے ہیں۔ تو نیند کے مقدار کے ساتھ ساتھ نیند کے معیار یعنی سلیپ کوالٹی بھی ضروری ہوتا ہے۔ گڈ سلیپ کوالٹی یعنی نیند کے بہتر مقدار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کتنے اچھے سے سوتے ہو۔
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 30 منٹ کے اندر یا اس سے کم وقت میں سو سکتے ہو اور سونے کے پوری وقت کے دوران ایک مرتبہ یا بالکل نہ اٹھتا ہو، اور اگر اٹھتا ہو تو بالکل 20 منٹ کے اندر واپس سو سکتے ہو۔ سادہ الفاظ میں گہرا نیند۔ اس قسم کی نیند کے لیے ایچ سلیٹ لاتے ہیں کچھ ثابت شدہ ٹپس۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے جسم کے اندر ایک قدرتی گھڑی ہوتا ہے۔ وقت پر نہ اٹھنا سونا یا وقت بے وقت سونے سے یا دوپہر کو زیادہ سونا سے یہ گھڑی کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح نیند کے مقدار اور معیار متاثر ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ بہتر اور معیاری نیند کے لیے وقت پر سونا جاگنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، الکوہول، سگریٹ اسموکنگ یا نسوار اور زیادہ کیفین پر مشتمل ڈرنک سے دماغ کا وہ حصہ متاثر ہو جاتا ہے جو بہتر سونے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ تمام چیزیں آپ کی نیند متاثر کرتے ہیں۔ تو بہتر سونے کے لیے ان تمام چیزوں کو ایوائڈ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ سونے سے پہلے زیادہ کھانا یا مشروبات وغیرہ لینا نیند کو متاثر کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس کا بہتر تجربہ شاید آپ کو ضرور ہوگا۔ A good example is سونے سے پہلے قہوہ پینا۔ نمبر 3، سونے سے پہلے دماغ کو پرسکون بنانے چاہیے۔ یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اچھی طرح سے نماز پڑھیں اور تمام چیزوں کو دماغ کے اندر اچھے سے آرگنائز کریں، یا نہانے سے بھی دماغ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر نیند کے لیے برین کا ریلیکس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 4، بیڈ روم کے ٹمپریچر کو بیلنس کرنے چاہیے، یعنی کہ زیادہ گرمی یا سردی نہ ہو۔ یہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ سردی کے موسم میں کبھی کبھار زیادہ سردی کی وجہ سے رات کو نیند متاثر ہو جاتا ہے۔ انٹرسٹنگلی، ایک ریسرچ کے مطابق شور سے زیادہ موزوں بیڈ ٹمپریچر نہ ہونے کی وجہ سے نیند زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اس کے علاوہ سونے کے ماحول کو بہتر بنانے چاہیے۔ یہ بھی آپ ضرور جانتے ہو کہ سونے کا ماحول کو کیسے بہتر بنایا جاتا ہے، یعنی کہ آرام دہ میٹریس، کم شور اور کم روشنی۔ اس کے علاوہ مناسب درجہ حرارت کا ہونا ایک بہتر اور معیاری نیند کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور آخر میں نیند کے بارے میں ایک فیکٹ، تو تمام جاندار میں سے انسان وہ جاندار ہے جو پیٹ کے بل سوتا ہے۔ شاید آپ اس سے نیند کی اہمیت کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔